بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ میں اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ہر نام میں بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اگر اللہ پاک کے 99 ناموں کو لیا جائے تو ہر نام میں الگ ہی برکات، الگ ہی اس کی فضیلتیں ہیں۔ جیسا کہ لفظ اللہ میں اتنی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں کہ اگر ہم اس اسم اعظم کو جاننا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں بیت جائیں، لیکن اسم اعظم کی برکات، اسم اعظم کے فضائل اور اسم اعظم کی رحمتیں ہم جان نہ پائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے نام کو ایسے ہی نہیں بنا دیا۔ اللہ پاک کے ہر نام میں بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکات ہیں۔ اللہ پاک کے اسم اعظم کو اگر پڑھ لیا جائے تو انسان کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے نام کے اسم اعظم کو پڑھ لیتے ہیں تو اپنے نام کے اسم اعظم کو جان کر آپ ان کو دن رات ورد بنا لیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ پھر آپ کو اپنی ہر مشکلات کے لیے بس اور کچھ نہیں کرنا، صرف اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنی جو بھی خواہش رکھو گے، آپ اپنی جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہوگی، اللہ پاک اس اسم اعظم کے وسیلے سے آپ کی وہ تمام خواہشیں، آپ کی وہ تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ پھر ایک اور بات کہ جب بھی اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے تو یہ بات میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں، آج بھی کہوں گی کہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ جب آپ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو دگنا کر کے آپ کو لوٹاتا ہے۔ یہ میرا خود کا کہنا نہیں، بلکہ روحانی وظائف کے معزز ناظرین قرآن پاک میں کئی آیات میں راہ خدا میں خرچ کرنے، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا، تو جو تم میں ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا ہی ثواب ہے۔ حضرت امام عبداللہ محمد بن احمد شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے خزانوں کو تقسیم فرمانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عرض کی، ربی زد امتی، یعنی اے میرے رب میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو بارگاہ خداوندی سے یہ خوشخبری ملی کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا۔ اللہ پاک کے محبوب نے یہ مجدہ خوشخبری پانے کے باوجود اپنی امت کی دستگیری فرماتے ہوئے مزید کرم نوازی کے لیے عرض کی تو ارشاد ہوا، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا اور وہ بھی بے گنتی۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جب ہم دنیا کی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں تو ہماری دولت میں کمی ہو جاتی ہے، جبکہ ہم یہی مال اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ مال آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ہی ہمارے مال و دولت میں برکت ہو جاتی ہے۔ مال کم ہونے کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، بے شک اللہ پاک کی راہ میں خرچ کی ہوئی تمہاری کھجور اور لقمہ کی اس طرح پرورش فرماتا ہے
جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ کھجور یا لقمہ کا ثواب احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا اس قدر اجر ہے، اس قدر ثواب ہے کہ اگر کوئی 70 در آخرت یعنی نیکی کا اجر دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا زیادہ ملے گا۔ اور راہ خدا میں دی جانے والی چیز ہرگز ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ ضرور واپس آ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کریں اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا عمل صرف دولت مند ہونے کا آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اپنی چند باتوں کے ساتھ ساتھ۔ تو اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو بے شمار عطا فرمائے، اللہ کی ذات وہاں سے عطا فرمائے کہ جہاں آپ کی سوچ بھی نہ جا سکتی ہو، تو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے کہ ایک صاف پلیٹ لے لیں اور اس میں آپ چینی رکھ لیں، شوگر ہو جاتا ہے جسے شوگر کہتے ہیں، آپ شوگر کین رکھ سکتے ہیں اور چینی کا ٹکڑا رکھ سکتے ہیں، آپ اس میں یہ جو گڑ ہوتا ہے میٹھا یہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے چینی رکھ لینی ہے، 1 چمچ رکھ لیں، 2 چمچ جتنی بھی آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ لیں، اور اس پر آپ نے اللہ پاک کے 3 نام یا رزاق یا فتاح یا علیم، یا رزاق یا فتاح یا علیم، یا رزاق یا فتاح یا علیم، یہ 3 نام آپ نے، ان 3 ناموں کو 500 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس چینی کی پلیٹ پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب وہ چینی کی پلیٹ آپ اپنے گھر کے جو آپ یا اس کا آپ کوئی حلوہ وغیرہ بنا لیں، تو یا آپ میٹھی کوئی بھی چیز بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں۔ اب اسی چینی کو آپ نے استعمال کرنا، کہ چینی کم ہے تو آپ مزید چینی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کا کوئی بھی کسٹرڈ بنا لیں، کچھ بھی آپ میٹھا بنا کے، تو آپ کیا کریں کہ اس پر کوئی فاتحہ وغیرہ دلوائیں۔ جب آپ فاتحہ دلوائیں گے تو آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے اس دعا کے اور اللہ پاک کے تیرے اسماء اعظم کی برکات سے مجھے بے شمار رزق عطا فرما۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا، بے شمار برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا، اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو کبھی گمان بھی نہ ٹھہرا۔ یہ تھا معراج کا عمل، معراج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لائی۔ میرے وہ بہن بھائی جو خصوصی دعا میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اپنا نام ضرور کمنٹ سیشن میں میسج کریں، آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے یا زیادہ سے زیادہ 1313 بار درود پاک پڑھ کے ضرور کمنٹ سیشن میں میسج کریں، آپ کا نام، آپ کا درود پاک دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔